بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے ارکان اسلام، اسلامیات لازمی کا دوسرا چیپٹر، جس کا آغاز آج ہم کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام تشخص ہے۔ سب سے پہلے اسلامی تشخص سے کیا مراد ہے؟ اسلامی تشخص سے مراد وہ چیزیں جو اسلام کی شناخت کا باعث بنتی ہیں۔ مثلا جب بھی کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو دیکھنے والا فوراً سمجھ جاتا ہے کہ فلاں شخص مسلمان ہے، لہذا ہم کہہ سکتے ہیں ارکان اسلام ہی اسلامی تشخص کا باعث بنتے ہیں۔ اب ارکان اسلام کیا ہیں؟ سب سے پہلے ارکان اسلام کے لغوی معنی۔ ارکان لفظ جمع ہے رکن کی، جس کے معنی ستون کے ہیں۔ مفہوم ہوگا ارکان اسلام سے مراد وہ بنیادی اصول و اعمال ہیں جن پر اسلام کی امارت قائم ہے۔ اب وہ ستون کون کون سے ہیں؟ کلمہ شہادت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اب کلمہ شہادت، سب سے پہلے شہادت کے لغوی معنی گواہی دینے کے ہیں۔ اصطلاحی مفہوم ہوگا اللہ تعالیٰ و تبارک کی وحدانیت اور خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو پورے تقاضوں کے ساتھ تسلیم کر لینا شہادت کہلاتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ کلمہ شہادت دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں توحید کا اعلان اور دوسرے حصے میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان۔ اس کے بعد ان دونوں باتوں کی گواہی دیے بغیر کوئی شخص بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آگے کفر و شرک سے نجات۔ کلمہ شہادت کے پہلے حصے میں توحید کا اعلان اور اعتراف ہے، جبکہ دوسرے حصے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور سچے رسول ہونے کی گواہی ہے۔ بظاہر توحید اور رسالت دو باتیں ہیں، لیکن دونوں ایک ہی حقیقت کے پہلو ہیں۔ دونوں پہلوؤں کو تسلیم کرنا اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا بے حد ضروری ہے۔ آگے حقیقی گواہی۔ اللہ تعالیٰ کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کر لینے سے ظاہری ادائیگی تو ہو جاتی ہے، لیکن زبانی گواہی کے ساتھ ساتھ دل کی تصدیق ضروری ہے، اور دل کی تصدیق کی عملی صورت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، جسے اقرار باللسان، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور عمل سے اظہار شامل ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی دل کی تمام خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ تاریخ شاہد ہے، جب مسلمانوں نے توحید اور رسالت پر کما حق کا عمل کیا تو وہ انسانی عظمت کی بلندیوں پر جا پہنچے، لیکن جب یہ گواہی دلی تصدیق اور عملی اطاعت سے محروم رہ گئی تو ہماری عزت و عظمت خاک میں مل گئی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ تھا آج ہمارا ارکان اسلام کا ابتدائی لیکچر، جس میں ہم نے ارکان اسلام کی تعریف، ارکان اسلام کون کون سے ہیں، اور کلمہ شہادت کا مفہوم ہم نے ڈسکس کیا۔ انشاءاللہ کل اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔